بٹ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ آ گیا، انہوں نے تمتع نو بالکل حکمت روک دیتا اور ایسا کرنا شروع کیتا کہ زکات دی وصولی تو بعد ہونا نے جی حج والے کھا گئے فلانے باب ہے حدیث کی کتاب میں وکھرا چیپٹر کہ ظالم بادشاہ نے زکات دینی چاہیے، ظالم بادشاہ نے شمار کیتا ہے علماء اسلام نے کہ عمرائے جور جڑے ہے زکات انہوں نے بھی دے دی، تو صحابہ کرام نے آخر دیا تسی بڑی جے یہ اگر غلط استعمال کر رہے تو سنن الکبریٰ چوتھی جلد باب الاختیار فی دفع البری اسلام سے جو گزر رہی سی کہ زکات لے رہا پہلا اونج ناجائز لیندے جس مال سے نہیں بھی وہ بھی کھوئی جاندے ناجائز ٹیکس اور جڑی لیندے وہ عیاشیاں کری جاندے اور عیاشیاں بھی ایسیاں کہ عبداللہ بن عمر نو لوگوں نے پوچھا بے جو سلطان کر رہا امیر معاویہ زکات نہ دئیے ایک جگہ مصنف ابن انہوں نے کیا پاویں او دے نال کتے دا گوشت کھا دینا تسی نہ دیو دوجی باری آخیا پاویں تازہ کھجوراں بھی مزے کرن واپس دے اے سن لو ادفعوا الی من شربوا الخمر بالخمر یا المرا 115 اے نہیں گل سمجھدے بھی یزید بہ گیا سی تے امام حسین دا دماغ خراب ہو گیا بھائی جڑاں کٹی دیاں ہوندیاں سی اے پھل لگ گیا نا پھر آخر تے بالکل ہی اخیر ہو گئی بھی یزید جیسا آدمی امت دا سربراہ بن گیا پہل کی سی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا بھی دیجیے نا زکات کا ادفعوا الی دے دیو وین شربوا بالخمر پاویں دے نالے شراب ہی پی لو یہ آپے پوچھتے پھرن گے تسی بڑی ہو رسول اللہ دا ہی حکم دیو پھر کہندے کہ اسی حضرت سعد بن ابی وقاص نو پوچھا یہ بھی امیر معاویہ زمانے فوت ہوئے آخر دے دناں انو تا سعد بن ابی وقاص فقال انو قد ذکری مال وانا احب ان ادی زکاتہ وانا اجد لها موضعا وهؤلاء يصنعون فيها ما قد رأيت حضرت سعد بن ابی وقاص 10 جنتی صحابہ فرمایا میں آخیا حضرت میرے کو مال ہے کہ میں چاہنا بھی وہ زکات میں ادا کراں کہ مینوں مستحق بھی ملتے حقدار لوگ میرے کو ہے جنہوں میں دے دیاں وہاؤلاء یصنعون فیہا ما قد رأیت یہ حاکم جڑے آ یہ جو کوئی زکات نہ کر رہا ہو تسی ویکھدے جی انہاں نوں دیاں کہ انہاں حقداراں نوں دے دیاں فقال ادھ ہے کیا تو انہاں نوں دے حکم یہ ہے حکمرانوں نوں دیو گاں وسالت ابا سعید مثل ذلک فقال ادھ وسالت ابن عمر مثل ذلک فقال جنوں میں مسئلہ پوچھا انہاں یہ آخیا بھی اللہ دے رسول نے اگر تسی انہاں نوں یار دے دیو اگر وہ غلط استعمال کریں گے تو بہت دے پھر یہ حضرت معاویہ کا زمانہ اور شاعراں تک نے شعر کہا بھائی جے اگلے سال یہ کلیکٹر آ گئے نا کسی کو آنا بھی نہیں رہتا لٹ کے سارا لے جانا ہوں آدھے غریباں سے ٹیکس لگ رہا ہے سب کچھ ہو گیا حدیثاں دے اندر یہ سب کچھ موجود ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دے نال ساتھی جڑے سی وہ بیچارے آن ملکاں چوں بے تیرے بھرا نے یار صلح کر کے سانوں ایتھے پہنچایا حالانکہ اس صلح تے بھی خطبہ ہو چکا اس خطبے نے جنہیں نہیں سنیا وہ نہیں سمجھ سکتا بھی حضرت حسن نے کیوں کر دیتا کیوں دے حوالے کرتی حسن نہ کرتا تے ننگا نہ ہوندا حسن نے ایسا کیتا کہ انہوں نے حضور نے آخیا جی میرا بیٹا ایسا ہی حضور بات کر رہے سی حسن آئے ڈگتے چنجے آدھے چھوٹا سی آپ ممبر تو اترے چک کے جا کے اپنے کول بٹھا لیا اور فرمایا ان ابنی ھذا سید میرا بیٹا بڑی شان والا اور یہ ذریعہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے درمیان صلح کرو پیش کی کہتے یہ صلح حضور دے حکم نہ ہوئی کہ ہوئی اس تو بے پردہ پی گیا حضرت عثمان دے خون دا ایسا پروپیگنڈا کیتا اینی دعائی مچائی ہے لوگوں کی نظر چلی مجرم ہو گیا کیوں قصاص نہیں لیندا اس ویلے پردہ تد ختم ہونا بھی اینوں بالکل فری ہینڈ دیو آپ حکومت تو الگ ہو جاؤ تے مسلمان پھر بھی حکومت بھگتن گے بھی ہن زکات دا کی حال ہے تے حج دا کی ہے تے نمازاں دا ہن پتہ لگا جی سانوں تے رولا پائی نرا ہے حکومت دا نہیں سی نہ عثمان غنی دا خون دا ہن عثمان دا خون کتھے کوئی پھڑیا بندہ کسی نے گرفتار کیتا ایک ٹونگ سی جڑا رچایا سی علی نوں بے بس کر لئی ہن گل کرو اے حسن نے قدم نہ اٹھاوندا تے انہاں دا پردہ بنیا ہی رہندا اجے بھی کئی لوگ منتے نہیں جی او دا بھرا ماریا گیا سی قصاص نہیں سی لیندے اے وچوں نکل گئے او اندھیر مچیا بے لوگ پھر آ کے جدو حضرت حسین رضی کو پٹے تو کیوں دے خلاف جہاد نہیں کرتا تو کئیاں نے لکھ کے بھیجیا کہ معاویہ دے کول آوندے حضرت حسین کو پتہ نہیں کوئی قدم ہی اٹھاوے تے خط لکھیا بے حسین تیرے بھرا نے میرے نال وعدہ کیتا تے کوئی ایسا قدم نہ اٹھوائی فساد نہیں اللہ نو پسند تے تو ایسی کوئی حرکت نہ امت تفریق تو حضرت حسین رضی نے اس ویلے جڑا خط لکھیا جواب انہاں کہا جڑا تیری حکومت میں جہاد نہیں کر رہا یزید تے بعد جمیا نا جڑا تیرے خلاف میں جہاد نہیں کر رہا یہ مینوں کوئی عذر نہیں نظر آتا کہ میں خدا دی عدالت کی پیش کروں گا دین دا ستیاناش کر کے تو رکھ دیتا تو میں ہن بھرا دی صلح پا چپ ہاں میں تیری اخیر ویکھاں
تو کی کرا بھرا نہ اسے مادہ کی یہ بھی ذکر کری ملا کوئی نہیں کرتا کہ حضرت حسن نے اسے منوایا کہ تیری موت تو بعد خلیفہ پھر میں ہوں گا، عارضی طور سے تین دے رہا، حکومت میرے کول ہوگی، میں زہر دیتا ہوں۔ جگر دے ٹوٹی پورے تھال سے گر گیا۔ حضرت حسین نے پوچھا اب کن تینوں زہر دیتا؟ فرمایا بھرا چھڈ تو کوئی خون خرابہ کرنا جہد مینوں شبہ اللہ آپ پہ وہ حساب کروں گا۔ حسن زہر نہ مار دیتا، دو سبت مصطفیٰ دا دند جاں عذاب و بے آبی۔ کیسی بات شاعر نے کہ دو ہی رسول اللہ دے پھول لگے جنہوں نے حضور نے خود ریحانہ تاجہ ملا دنیا کیا کہ میرے اس دنیا چ دو گلاب دے پھول حسن اور حسین، کہ حشر کی ہوا پھر دو سبت مصطفیٰ جاں دند عذاب و بے آبی۔ مصطفیٰ دے نواسیاں نے ایک نے پانی نہ جان دیتی، شربت زہر دیتا، دو سبت مصطفیٰ جاں دند عذاب و بے آبی۔ بے آبی حسین اما حسن عذاب پہ جا سکتا، ایک جڑا پانی تو بغیر مار دیتا حسین، اور ایک نو پانی پلا کے مار دیتا۔ آپ نے فرمایا تو مینوں آنا فساد نہ کریں، فساد اس تو بڑا کی ہونا، تیرے جیسا آدمی عمدہ سربراہ بن گیا، چوٹی کے لوگ جنتی صحابہ بیٹھے رہ گئے تخت پہ قبضہ کر رہے۔ فساد تے ہو چکا ہے سمت برپا، مگر میں اپنے پرا دی گل نبھا رہا کہ مینوں سمجھ نہیں آتی بھی جدو اللہ نے میرے کو پوچھا کہ تو یہ خلاف کوئی قدم نہیں، میں جواب کی دوں؟ جہاد سے فرض ہویا مگر انہیں وہ کام نہ کیتا، امت ساری پٹڑی بچل دے تو کھولی سی کہ ہونی خدا دا نام من چھٹ جائے اس امت نے۔ لوگ جویں ابو بکر لوگوں نے چن لیا سی، کوئی چنگا بندہ چن لین گے یا نہیں کرنا، تو جویں ابو بکر نے حضرت عمر جیسے آدمی نو نیک پرہیزگار کچھ بھی نہیں اس کا رشتے دار بہتر سمجھیے اتنا ہی تمہیں امت کو لب لو، نہیں تو کمیٹی بنا دے، نہیں منیا، زبردستی اپنا پت بٹھا کے کیویں بری حالت نہ لوگوں کو بہتر۔ اس موقع سے پھر حضرت حسین رضی اللہ میدان پہ ہونا لازم ہو گیا۔ مسلم شریف کی ایک حدیث کا بھی حوالہ دیا کہ لوگ بیچارے پھر پوچھتے ہیں نا صحابہ نو کہ یار تسی آندے جا کرو آ کرو حاکم دی گل منو، ہن دسو اے مسلم کتاب الامارہ باب الامر بالوفاء ببیعت الخلفاء الاربعہ۔ تو عبد الرحمان بن عبد رب الکعبہ آندا کہ میں خانہ کعبے دی مسجد داخل ہویا تے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص اتنے کعبے دی شان بیٹھے سی، لوگ بڑے انہوں نے دوالے صحابی حدیثاں سنتے سی، میں بھی آ کے بہ گیا، انہوں نے حدیثاں سنائیاں حکومت دے بارے جی کہ میں آخر تے جسے گل ہو گئی نا تے میں پھر آ کے حضرت کعبہ تے تسی رسول اللہ دی حدیثاں سنا رہے، جواب ان صحیح دینا فقلت له هذا ابن عمك معاویہ یامرنا ان ناکل اموالنا بیننا بالباطل ونقتل انفسنا واللہ یقول یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اس سورۃ النساء دی ایتاں دا حوالہ دیتا کہ گل کر یہ تیرے چاچے دا پتر معاویہ جن نے ہن حکومت سنبھالی، یہ سانو حکم دیندا کہ لوگوں دے مال ناجائز کھوائی۔ میں تمہیں دسنا ممبر سے بہ کے اس تو بڑا فراڈ کوئی نہیں ہویا بھی کتاباں یزید تو گل شروع کی، بہت بڑا دھوکھا امت نو دیتا کہ یزید ایک آ گیا سی وہ شراب پیندا فلانا امام حسین، سارا پچھلا پردہ پر گل نہیں کوئی نہیں سی، نالائق آدمی آ جاتا مگر حکومت ٹھیک چل رہی ہوتی ترقی سی تباہی۔ اس آخیا ہے سانو حکم دینا کہ لوگوں دے مال ناجائز کھائیے اور نہ حق لوگوں قتل کریے، حالانکہ قرآن آندا اللہ تعالیٰ نے آخیا ایمان والے اور نہ لوگوں دے مال ناجائز کھاؤ تے نہ قتل کرو، قرآن یہ آندا، یہ سانو آندا لوگوں دے مال بھی ناجائز لٹو۔ اور اسے پھر عبداللہ بن عمر بن عاص حالانکہ وہ ساتھیاں چ سی، یہ باپ عمر بن عاص ہی سارے کام کرنے والا فسا کا ہن سوال ایسا سی کہ شرم نہ بھی دیر تک چپ رہے کہ ہن گل کی کراں، ہے تے یہ گل اسی یہ دستو بازو بنے ہاں، گل جس بندے نے ٹھیک کہی ہے ثم قال اطیعوا فی اطاعت اللہ واسع فی معصیت، اخیر اینا کہہ کے جان چھڑائی بے جے کوئی نیکی دا حکم دے تو من لیا کرو، دے برائی دا دے تو نہ منیا کرو، اینا کیا کہہ نہیں سکے بھی تو یار جھوٹ بولنا کدو یہ کام کرا۔ اینو علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے آخیا چوں خلاف رشتہ قرآن گسے نچوڑ کہ جدوں حکومت نے قرآن نالوں اپنا تعلق توڑ لیا، تھوڑا جا جرم نہ ہویا، حکومت نے آخیا نمازاں روزے کرنے تے کرو مسجد، حکومت دے کماں کوئی دخل نہیں، اسی جو جی چاواں کراں کوئی بول نہیں سکتا، جڑا بولو گا اپنی گردن لٹکاؤ گا یا برا حال اڑاؤ گا۔ کیوں خلافت رشتہ قرآن سے، جدوں حکومت نے قرآن نہ اپنا تعلق توڑ لیا، حریت ذرا ظاہر اندر کام رہے، جڑا کوئی کرا دانا نکلیا نا بھی یہ نہیں مندا وہ آزادی دے گلے زہر دے قطرے ٹپکا گلے کٹتے پھانسی دے ٹکا
کنے لوگ ہیں جنہوں نے کھجوراں دے تنیاں نال انہیں لٹکایا. کس طرح میسم تمار جنہوں حضرت علی کہہ گئے میسم وقت آنا ہے جدوں تینوں اس کھجور دے تنے نال لٹکاتا جانا. اور اس تو لوگ انہوں خدا بنا بیٹھے جڑے آندے کہ علی خدا. اس تو موجزے ایسے وہ ہاتھ ظاہر ہوئے, ایسی پیش گوئیاں دفتر پڑے. کسی نے کیا عمر بن حریث دا مکان جڑا جے کوٹ تینوں نا پھانسی تے لٹکاਉਣਾ کمیل. اور باقی کمیل آندا میں جا کے اتنے نماز پڑھتا رہا درخت دے تھلے تے پانی دینا. عمر بن حریث نو صحابی نو آکھنا یار جدوں میں تیرے گوانڈ تے میرے نال اچھا سلوک کریں. انہوں کی پتا سی سلوک کی کرنا تے کدوں انہیں آنا. وہ یہ بیچارہ سمجھدا رہا کہ مکان خریدنا, مگر اس دن پتا لگا جدن پھرنا لٹکا دتا. قتل کرنے تو پہلا وہ زبان کٹ کے ان کٹے شہید کر دیتا کمیل ابن زیاد جیسے تابعی نو. مگر انہیں آخیا کہنے لگے تیرا جادوگر کی آواز سی. انہیں آخیا دسیا سی یہ سب مینوں دس گیا سی. تیرے ہاتھ پیر بھی کٹے جانے تے زبان ہی کٹی جانی. حشر سے رائی ہونا قیامت لیات تھی اس وے خاص تا سر جلوائے خیر الم. اس امت دا سردار پھر اٹھیا تے باقی چپ کر گیا. میں رسول دا پتر ہے, میرے سامنے میرے نانے دا دین برباد کرتا, کیوں صاحب قبلہ باہر آتا. انہیں آخیا ہور سک گیا نا بدل, میرے کچھ پانی ہے گا برساؤں. اس امت نا کچھ قطرے برساواں تا قیامت قطرے استبداد کر موج خون وہ چمنا. ارے تیرے خیال سے ایک بندہ ماریا گیا نہیں, انہیں اپنے خون دے نال ایک باغ جڑا سی انہوں لے لہا دیتا. کنے بعد چمت اٹھے جدوں کوئی نیک بندہ اٹھیا اور میدان چ آیا وہ کو بھائی حوالہ ہو رہا کہ حسین میدان چ آیا سی. میں اگر نہیں میرے نال بندے تو کیوں میں چپ کر رہا ہوں. وقت آ گیا ہوئے مصعب بن زبیر دا بھی اسی طرح ہی عبد الملک نے محاصرہ کر لیا. جدو اخیر آ گئی بیٹے چلے گئے, سارا نے معافی منگ لی حجاج کو. مصعب بہت تھوڑے بندے نہ رہ گیا. اس نے اپنے بھانجے نو بلایا, حمزہ وہ نام سی, مغیرہ بن شعبہ دے بیٹے. اس نے کیا حمزہ گل سنا کہ جدو حسین سے وقت آخر آیا انہیں آخیا سر چکا دے, سرنڈر کر دے اپنے آپ کو بچ جائیں گے. حسین نے اسے کی کیا اسے پھر انہیں حمزہ نے یہ حوالہ دیتا ماما جدو حسین سے وقت آیا سی تیرے نال چار بندے جے ہے ان لولا من آل ہاشم ان لولا بالتف من آل ہاشم تاس حسن للکرام تاس. پرواہ نہ کریں تو چکی کوئی نہ, دنیا ہمیشہ نہیں رہنا. چک کے اپنے آپ کال کرواں گا. مصعب نو کہہ رہا بیچارے وہ بھی شہید ہوئے حضرت زبیر دے بیٹے. کہنے لگا اس وے ہاشمیہ نے میدان تف کے اندر کربلا ہمدردی کا حق ادا کر 18 اپنے جی سی بھتیجے پرا ایک بھی نہیں کیا. اور جڑے باقی لوگ سی انہوں نے امام رستے کہندا رہا میرے نال یار تو کیوں رل گئے, میں موت کی طرف سفر کر رہا میرے کو کی لینا. اور بہت سارے جڑے میں چلے مگر یہ نہیں ہٹے بندے پکے. اور آخر جدوں اثر تو بعد 9 تاریخ نو لشکر نے اگے بڑھنا شروع کیتا تو آپ اسے اپنے خیمے دے اگے سنانا کرسی پہ بیٹھے تلوار تے سر رکھیا سی, ذرا اکھاں بند سی. حضرت زینب نہیں آ کے آخیا تسی سو رہے لشکر اگے آ رہا. دیکھا آپ نے آخیا انہوں نے کہو ایک رات دی مہلت دے, ایک رات صبر کر لن سویرے جو کرنا کر. جا کے کیا تو عمر بن سعد نے آخیا نہیں کوئی مہلت نہیں. حکم سی بڑا سخت سمر نو کہ اگر ذرا نرمی کرے دا سر کٹ کے پہلا میرے کمانڈر دا بعد ویکھاں. ڈر گیا. مگر جڑے لشکری سی بڑے بڑے سپاہ سالاروں نے آخیا کافر بھی ہوندے تے مہلت منگے رات دی تو انہوں نے بھی دینی چاہیے. رسولہ دا بچہ تو انہوں نہیں کہنے لگا چلو جی تہاڈی رائے. تو امام نے اور رات جڑی سی تو آپ دے ساتھیاں نے عبادت گزاری. ہن جو مرضی منن والے کر دے پھر نہیں, ساری رات نماز قرآن مجید کی تلاوت ذکر چ لگے. کسی نے غفلت دی رات نہیں گزاری, پوری رات بندگی نہیں گزاری. رات نو پھر آپ نے بلا کے آخیا کہ ہن تسی سن لیا نا سویرے کہڑی قیامت برپا ہونی, کوئی ہونا نیرا نہیں رہا, سویرے کی حشر ہونا. تے میں خوش ہاں تہاڈے تے, میرے بال بچوں کا جہاں ہاتھ پھڑو نال لے کے تھی راہ پاؤ, تمہوں کسے نہیں ڈکنا, سگوں خوش ہو جان گے جہے نال سی وہ بھی چلے گئے, کہنوں جانا گواؤں چلے جا. اے موقع دیتا. مگر ایک ایک اٹھیا, جوان اٹھے بڈھے اٹھے. انہوں نے آخیا کہ نہیں اگے تیرے نال کنے بندے, اور اسی بھی تینوں چھڈ چلے جائیے. کل اسی رسول اللہ نو علی اور فاطمہ نو کہڑا منہ کھاواں, یہ گل نہ سانو امتحان چ پا, جو کچھ اسی ویکھ لیا بخسائی. اور سویرے پھر ادھر رسول اللہ دے خاندان دے لوگ کٹھے ہوئے خیمے, ایک پاسے انصار کٹھے ہوئے جڑے مدد لیے آئے سی نا بندے. انہاں پھر آپس آخیا بے جے ساڈے تو ایک بندہ بھی جیندا ہویا نا اور نبی پاک دی اولاد چ کوئی بندہ شہید ہو گیا تے ساڈی قیامت دے نجات نہیں ہونی. پہلاں اسی مریے بعد مرضی امت کر دی. کلے کلے نے جان دتی. اور انہاں دا ایک ایک دا داستان کتاباں جن علماء نے لکھی.
بڑھیاں تک نے جڑے 80 سال تو گزرے، انہاں آخیا حسین انما آیا قتل تو بعد ایک ہی بار قتل ہونا، کہڑا بار بار ہونا۔